اس عزاداری امام حسین، اس زیارت امام حسین علیہ السلام کا اتنا ثواب حضرت بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام آئے اور ان کے پاس کھیل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے آنسو نمودار ہوئے۔ جب ان کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہوئے تو بی بی عائشہ نے وجہ پوچھی۔ اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں شہید ہوگا، اور جو اس کی زیارت کو آئے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ حضرت بی بی عائشہ نے تعجب کیا، ایک حج کا ثواب؟ رسول اللہ نے فرمایا 2 حج کا ثواب، 2 حجوں کا ثواب۔ عزاداران حسین بات بڑھتی گئی 70 حج۔ اس پر بی بی عائشہ چپ ہو گئی، اتنا ثواب کیوں؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے نکلا۔ جب وہ شکار کے لیے نکلا، شکار کرتے کرتے اپنے قافلے سے ذرا دور ہو گیا۔ جب وہ دور ہوا تو اکیلا تھا، رات کا وقت ہوا، تو سامنے سے ایک جھونپڑی میں ایک دیا نظر آیا، چراغ۔ وہ ان کے جھونپڑی کے پاس گیا، اپنا تعارف کرایا، میں بادشاہ ہوں۔ بادشاہ کا تعارف سن کر اس عورت کے پاس اس کی جو کل کائنات تھی وہ بکری تھی۔ اس نے فوری طور پر اسے ذبح کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اگلے دن جب بادشاہ واپس اپنے دربار میں گیا، اپنے مشیروں کو بلا کے کہتا ہے، اس عورت نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک مشیر نے کہا کہ آپ اسے 500 بکریاں دے دیں۔ اس بادشاہ نے کہا بہت تھوڑی ہیں۔ ایک نے کہا 1000 دے دیں، بادشاہ نے کہا تھوڑی ہیں۔ بات بنتی گئی، بڑھتی گئی، آدھی سلطنت تک بات پہنچ گئی۔ بادشاہ کہتا ہے تھوڑی ہے، کل سلطنت بھی دے دوں تو وہ بھی کم ہے۔ عزاداران حسین وہ ایک بادشاہ ہے، اور وہ میرا پروردگار اللہ، میرا رحیم و کریم اللہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ جب حسین نے اپنا کل دے دیا، جب حسین ابن علی نے اپنا کل کے کل دے دیا، تو وہ بھی تو میرا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ ارشاد بھی پڑھیں گے۔ سونی جنگ ودا کریں دہا، صاحب کتاب لکھ دیں شبیر حقل مار کے آدھے کونے جائے میرا غازی لہائے۔ شبیر حقل مار کے آدھے کونے جائے میرے اکبر دے سینے چ برچھی ماری، کونے جائے میرے قاسم دی لاش دے گھوڑے بجائیں میں شبیر۔ اے سونی جنگ ودا لڑدائی یا کمینہ، اے اعلان کیتا ہے اکبر دا بابا تو جنگ ودا لڑدائیں، زینب دے خیمنو بھا لگ گئی۔ اے جملہ سننا آئی یا یک بار کی لوگاں حملہ کیتا ہے، شبیر زین تے نہیں زمین تے آگے۔ میں چھوڑ دیتا ہے مضمون جدہ زمین تے آئے، 17ویں قدم تے ذوالجنانو پتہ لگائے میرا شاہ سوار لے گی ہے۔ جلدی نال ذوالجناں وال کے آئے، شبیر دے قدمہ تے سر رکھے دے مولا
میری غلطی نال لتائیں یا اپنی مرضی نال لے گی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ آدھے مولا میری غلطی نال لتھائیں یا اپنی مرضی نال شبیر آدھے نہیں ذوالجنات تیری غلطی نال نہیں میں لانا اتھائیں آئی پوری رات میری ماں بطول بکیا چھوڑ کے میری سجدہ گاہ صاف کریں دی رہی ہے اجرکم علی اللہ میں لانا اتھائیں آئی اسے لے ذوالجنات یہ مولا اگر تیرا ارادہ ہوئے میری زین تے چاڑا میں گوڑی لیں دیاں مدینے لے ونجا آنکھیں تا میں نجف لے ونجا اسے لے شبیر رو کے آدن مدینے کی میں ونجا او نجف کی میں ونجا میری زینب کربلا دے جنگلت اجرکم علی اللہ جی اجرکم علی اللہ اللہ تواڈی عبادت قبول کرے ہن جداں شبیر سجدے دا ارادہ کیتا ہے اتھاں جو سجدہ کرنا آئی شبیر سجدہ کیتا ہے میرا پڑھنا سوکھا ہے تواڈا سننا سوکھا ہے شبیر سر سجدے چ رکھا ہے آدھا ترکت الخلق ترن فی ہواک اے جملہ پڑھنا یا چند قدمہ دے فاصلے تے شمر آئی شمر آیا ہے آیت اللہ عقیل الغروی پڑھ دن شمر قریب آیا ہے ان وکھائے میرے آلے پاسے اس شمر کیڑا کم کیتا ہے خنجر ہوائی چ لہر آیا ہے شبیر دیاں زلفہ چ ہاتھ پایا ہے ود کمینے کیڑا کم کیتا ہے اس اپنا زانو شبیر دے سینے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ میں آکھائے دامن وقت جی اجرکم علی اللہ شبیر دے سینے تے زانو رکھا ہے خوائج خنجر لے رہا ہے شبیر دیاں زلفہ چ ہاتھ پایا ہے میرا پڑھنا سوکھا ہے تواڈا سننا سوکھا ہے چند قدمہ دے فاصلے تے آئی سکینہ دی جلدی آئی ہے آ کے شمر دے خنجر چ ہاتھ پا کے آ دیئے ہاتھ قدم دے پیو دیاں زلفہ چوں تے باشندہ قوم جفادا وہ کن خالی دیکھ کہ پیو میں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ تواڈی عبادت مکمل کرن واسطے آخری جملہ ذوالجنائی میرے قریب گھناؤ ہن ذوالجنائی وے دے روائے عبادت کریں دے روائے شاہ جی میں آپ پڑھائے جملہ مصیبت دا آخری جملہ جنہ ماتم کرنا ہے نجفی صاحب میں آپ پڑھائے آپ روایت پڑھیے جتھے لتھا ہے میرے علی پاسے ذوالجنا لے آؤ بھی ذوالجنا لے آؤ تاکہ جملہ پڑھیے ذوالجنا لے آؤ ذوالجنا برآمد کرو ذوالجنا لے آؤ آخری جملہ آپ جوانا ہو جنہ ماتم کرنے میں آپ پڑھیے روایت جتھے لتھا ہے اتھے زبا نہیں ذوالجنا آ گئی ذوالجنا سامنے اگے لے آؤ میرے قریب لے آؤ میں آپ روایت پڑھیے ہن ذوالجنا دا ماتم بعد کریا ہے جملہ مصیبت دا میں آپ روایت پڑھیے جتھے لتھا ہے اتھے زبا نہیں جتھے ذبح ہوئے ہے اتھے دفن نہیں وجہ کیڑی ہے پوچھو علماء کو لوں جتھے لتھا ہے اتھے ذبح نہیں جتھے ذبح ہوئے ہے اتھے دفن نہیں وجہ کیڑی ہے سارے ملنا ہے نانا محمد ہی ملنا ہے بابا علی بھی ملنا ہے ماں زہرا ملنا ہے آدھی حسین مدینہ محمد آئی میں بطول دا میت آئی تیا کیا جو میں فخر عیسیٰ وا میری ماں فخر مریم ہے اتنے تک نہاسا جب تک اماں نہ بولے سی میرے کفن دے باندھ تروٹ گئے ہیں میں تیرا استقبال کیتا ہے اجماع دا استقبال کر حسین اٹھائے درد بغیر رو کے دیتا ہے کفن وچوں میں کو سڈے اماں بے کفن سڈے نہیں ماتم حسین
सामीन मोहतरम, इस मुख्तसर वक्त में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अज़ादारान हुसैन, इस्लाम अल्लाह पाक का एक पसंदीदा दीन है और हर दौर में अल्लाह ने नुमाइंदगान हक़ इस दुनिया में भेजे, अपनी किताबें नाज़िल फरमाई हिफाजत दीन की खातिर। उन्हीं नुमाइंदगान में एक नुमाइंदा हक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने अपनी बेनज़ीर कुर्बानी से हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को ज़िंदा व जावेद कर दिया। नवासा रसूल की ये कुर्बानी तारीख़ में वो हैसियत रखती है कि ता क़यामत इस कुर्बानी की याद हमेशा ताज़ा रहेगी। माशाअल्लाह। अज़ादारान हुसैन, जिस तरह इस्लाम दीन इंसानियत है, इसी तरह हुसैन मोहसिन इंसानियत, मोहसिन इस्लाम है। आइए देखते हैं कि अभी मैंने आपके सामने मुख्तसर सी आय करीमा तलावत की। इरशाद रब्बानी है कि तुम्हारे लिए सरवर कौनैन की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ज़रा देखते हैं कि सरवर कौनैन के उसवे हुस्न में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कितना मर्तबा, कितनी अज़मत है। एक मर्तबा अहादीस की कुतुब में सब वाक़ियात बसूरत अहादीस दर्ज हैं। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में जुम्मा का ख़िताब फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल होते हैं। अज़ादारान हुसैन, असूल ये है, कायदा ये है कि अगर खुतबा जारी हो उसे किसी सूरत में कता नहीं किया जाता, लेकिन अज़मत हुसैन पे सदके जाइए। वो नबी जो सरदारुल अंबिया ख़ातमुन नबीयीन हैं, जैसे देखा ना अपने नवासे को, फ़ौरन अपने खुतबे को रोक दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़े। तारीख़ में मिलता है कि सिर्फ चले नहीं बल्कि दौड़ के गए, अपने नवासा को अपने हाथों पे लिया और फिर उसको मिंबर पर ले आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जलीलुल क़द्र सहाबा का जमे गफ़ीर था अज़ीम शान मस्जिद में, और बुलंद किया अपने नवासे को हाथों में, और फिर देखकर सहाबा की तरह फरमाया कि ये हुसैन है, ये वो है जिसका नाना जन्नती, ये वो है जिसकी नानी जन्नती, ये हुसैन वो है जिसका दादा जन्नती, ये हुसैन वो है जिसकी दादी जन्नती, जिसका भाई जन्नती, जिसकी बहनें जन्नती,
اور پھر فرمایا کہ جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی، اور حسین سے محبت کرنے والے سے جو محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی، اور آخر پہ فرما دیا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزاداران سن، کتنی بڑی عظمت، کتنا مرتبہ ہے حسین علیہ السلام کا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا سرور کونین سے کہ آپ کی اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا حسنین میرے دل کا چین اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ عزاداران حسین، اتنا مرتبہ حسین کا، اور آپ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بالکل مختصر خطاب ہے۔ عزاداران حسین، یہ جو جلوس آج ہم برآمد کر رہے ہیں، یہ اس قافلے کی یاد میں ہے جو کربلا کے میدان سے بعد از شہادت چلا، پھر کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ ان مخدرات عصمت کو جو حسین کی بہنیں تھیں، جو رسول کی نواسیاں تھیں، جو علی و بطول کی بیٹیاں تھیں، پس گردن ہاتھ بدوائے گئے، ننگے سر بازاروں میں گھمایا گیا۔ قصور کیا تھا کہ صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ اور عزاداران حسین، آج یہ فتح اسلام کو جو نصیب ہوئی، آج جو اسلام کا نام زندہ ہے، آج جو حسین کا نام زندہ ہے، تو اس صرف مرہون منت ہے اس شہزادی کونین حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اس خطبات کا جو انہوں نے کوفہ اور شام کی گلیوں میں بیان کیے، اور اپنے دشمن کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدید کا نام ایک لعنت بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، اور حسین کی عظمت کو بلند کر دیا۔ کوفہ کے کئی بازاروں میں شہزادیوں کو سرے ننگا گھمایا گیا، اور پھر جب شام کے بازار میں پہنچے نا تو پیدل چلایا گیا۔ 9 میل ان شہزادیوں کو پیدل چلایا گیا جو اپنے نانا کے مزار پہ رات کو جاتی تھیں۔ عزاداران حسین، اتنا بڑا ظلم، آج بھی لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ جائز تھا کہ نواسیاں رسول ہوں، سر ننگے کر دیے جائیں، ان کے قاتلوں کے سر، قاتل مقتولوں کے سر نوکے نیزہ پہ سوار کریں، اور پھر مقتولوں کو، وہ مقتولیں جو مستورات، جو بچے ہیں، ان کو ساتھ چلایا جائے، اور 36 شہروں سے گزار کر ننگے سر زینب کو شام کے دربار میں لایا جائے، اور پھر اس سے نروال لیے جائیں، شہزادی سے سوال کیے جائیں اور پوچھا جائے، سارے عام شرابی پوچھیں کہ ان میں سے زینب کون ہے؟ کیا اس سے دل پھٹتا نہیں ہے؟ مسلمان ذرا سوچ، آج یہ جو جلوس ہے اسی کی وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ آج جلوس ہے، یہ حسین کا نام ہمیں اس جلوس میں زندہ رکھے ہوئے۔ حسین کی شہادت، زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر کے رکھ دیا۔ بس میں اس شعر پہ اختتام کروں گا، تو چلتے رہیں بآواز بلند صلوات۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست جدید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ماتم حسین۔ پیسے جتنے آتے تو دوسری نہیں نکلیں گے۔ حضرات یہیں تشریف رکھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔
اب آپ کے سامنے جناب سید قمر رضا شاہ فلسفہ شہادت بیان کریں گے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. درود بر محمد و آل محمد. حضرات تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، وقت کم ہے اور مختصراً خیالات کا اظہار کرنا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. محسن انسانیت بقائے دین الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین کے مصداق راکب دوش رسول سید الشہداء کے ان پرستاروں اور حبداروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو دوابا کندیاں اور وانڈا ہمت شاہ سے پیدل چل کر اظہار اجر رسالت کے لیے آئے ہیں. وہ جو قدم چلے ہیں ان کے ایک ایک قدم کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے سنت ادا کی اس سلسلہ محبت کی جو نجف اشرف سے کربلا تک جاری ہوتا ہے اور جو نہ جا سکے یہ حسرت مٹانے کے لیے. لیکن کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ حسینیت کا یہ پرچار رک جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم نے میرا ذکر بلند کیا ہے میں تمہارا ذکر بلند کروں. ہم سب مسلمان شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں اللہ کو وحدہ لا شریک اور اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں. قرآن کریم ہماری آسمانی کتاب ہے. کعبۃ اللہ ھدی للمتقین ہے اور 1,24,000 انبیاء کے سلسلہ میں ختم المرسلین سرکار محمد مصطفیٰ مقصد خلقت کائنات ہمارے ہادی و رہبر ہیں. منبع رشد و ہدایت ہیں. سرکار مصطفیٰ سے نسبت کی وجہ سے اقربائے رسول اہل بیت رسول واجب الاحترام
اور رسول کے وفا شعار ساتھیوں صحابہ واجب الاحترام، نسبت رسول اللہ سے ہے، منبع رشد و ہدایت مصطفیٰ ہیں اور یہ شاخیں۔ جب دین پہنچانا مصطفیٰ نے شروع کیا تو قربانیاں اہل بیت نے بھی دیں، قربانیاں وفا شعار صحابہ کبار نے بھی دیں، اور ہجرت کرنا پڑی۔ اور جب مدینہ میں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے سرکار رسالت مآب 1,24,000 انبیاء سب نے ان الدین عند اللہ الاسلام کی تبلیغ کی ہے، محنت انبیاء کو کنارے لگا چکے، دین کی تبلیغ تکمیل کو پہنچی تو رسول کے پیارے صحابہ وفا شعار ساتھیوں نے ایک میٹنگ کی کہ رسول اللہ نے بڑی تکلیفیں اٹھا کر دین پہنچایا ہے، ہم جہنم کے رستہ پہ چل پڑے تھے، جنت کی راہ کے پر گامزن کیا ہے، ہمیں دین سکھایا، ہمیں حق کی راہ بتلائی، ہمیں جہنم سے بچایا، جنت کے رستہ پہ لگایا۔ رسول اللہ کی ان تکلیفوں کے صلہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کو کچھ اجر دیں۔ یہ صحابہ کبار، یہ ہمیں یہ سکھایا ہی صحابہ نے، یہ جو آج ہم کر رہے ہیں اقربائے رسول سے مودت، یہ سکھانے والے ہیں ہی صحابہ پاک۔ رسول اللہ کے پاس آئے، ہم آپ کو دین پہنچانے کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ خاموش ہوئے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میری وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ اب وحی آ گئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے مصطفیٰ ان سے کہہ دیجئے میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ اجر رسالت کا چھوٹی معمولی بات نہیں ہے، اجر رسالت ہے، رسول کی مزدوری اور اجرت ہے کیا؟ مودت، وقت نہیں۔ مودت وہ مقام ہے جہاں ماں اپنی مامتا بھول جائے، وہ مقام مودت ہے۔ اور کس سے کرنا ہے؟ اقربائے رسول سے۔ کہا کس سے جا رہا ہے؟ صحابہ پاک سے۔ کہلوانے والا اللہ، کہنے والا مصطفیٰ، مخاطب صحابہ کرام اور ہر وہ بندہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا، مصطفیٰ سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر اقربائے رسول کی مودت واجب ہو گئی۔ جس مکتبہ فکر سے ہو، جس مسلک سے ہو، جو مصطفیٰ کو ہادی و راہبر مانتا ہے، اس پر مصطفیٰ کے اقربا کی محبت نہیں، مودت واجب ہے۔ اور کون حسین کو اقربائے رسول سے دور کر سکتا ہے، جس کے بارے میں رسول کہے الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اس سے زیادہ کون رسول کا قریبی ہے؟ حسین اقربائے رسول میں ہے اور ان کی مودت واجب ہے۔ بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سب مسلمانوں پر وفا شعار صحابہ پر بھی اقربائے رسول کی مودت واجب ہے، اور ہمیں صحابہ کبار نے یہ کر کے دکھایا اور سبق دیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک جنازہ تھا، جنازہ میں سرکار حسین شرکت فرما رہے تھے، بعد از رسول اور صحابہ بھی موجود تھے۔ اس جنازہ میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ بھی موجود تھے۔
जनाजा के बाद जब कब्रिस्तान पहुंचे हैं तो पढ़ लीजिए तारीख। हजरत अबू हुरैरा यकदम जमीन पर बैठ गए और अपने सर से अपना अमामा उतारा और इमाम हुसैन की नालैन मुबारक को साफ करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा इतने बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हो, बुजुर्ग हो, हुसैन तो अभी बच्चा है, इनके नालैन अपने अमामा से साफ करते हो। कहा तुमने सुना नहीं, जो मैंने रसूल से सुना है, अगर तुम सुन लेते तो जहां जनाजा पड़ा है वहां से कब्रिस्तान तक तुम हुसैन को पैदल न आने देते, अपने कंधों पर उठा के लाते। ये साहब और सलमान मोहम्मदी सहाबी रसूल, फारिस के रहने वाले ज़ईफ, मस्जिद नबवी में सहाबाए किराम बैठे हैं। सहाबाए रसूल के दो गिरोह थे, एक मुहाजिरीन और एक अंसार। अंसार और मुहाजिरीन आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक हिस्सा अंसार का है, एक मुहाजिरीन का है। ये जो हुजूर के बूढ़े सहाबी हैं, ये सलमान मोहम्मदी, सलमान फारसी, ये मुहाजिरीन में से भी नहीं है, ये अंसार में भी नहीं है। इनके लिए क्या कहा जाएगा? ये गुफ्तगू वमा यंतिक के मिस्दाक सुन रहे थे। मुझसे करा के फरमाया, सुनो, तुम अंसार भी हो और मुहाजिर भी हो। सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान वो वफाशार है, ये मेरे अहले बैत से है। और ये ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज है। सलमान ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज है। पूछा गया, सलमान सफेद रीश है, बुजुर्ग हो, तुम इतनी मवद्दत करते हो, खानदान ज़हरा से बतूल के दरवाजे पे झाड़ू देते हो, कभी देखा है बतूल का दरवाज़ा किस तरह का है? आंखें झुका के कहते हैं, कभी मैंने दरवाज़ा की तरफ आंख उठा के देखा ही नहीं है, मैं तो आंखें झुका के सिर्फ झाड़। ये वफा सिखाई सहाबाए कराम ने है। और आखिरी बात, जन्नत का मालिक रहमतुल लिल आलमीन, मकसदे खिलकते कायनात, जन्नत का मालिक, जवाना ने जन्नत के सरदारों को साथ बिठाकर मस्जिद नबवी में फरमा रहे हैं। खुद मुस्तफ़ा जन्नत के मालिक फरमा रहे हैं, मेरे सहाबा, मुझे कर्न से जन्नत की खुशबू आ रही है। खुद जन्नत का मालिक मदीने बैठे, कर्न से जन्नत की खुशबू आ रही है, जहाँ मेरा आशिक अवैसे करनी रहता है। मवद्दत सिखाई सहाबा ने, अवैसे करनी ने। सुना कि दांत शहीद हुए, अपने 2 दांत तोड़े, सोचा ये ना हो दूसरे ये वाले होंगे, करते करते सारे दांत अपने तोड़ दिए ख्वाजा अवैस करनी ने। तब मुस्तफ़ा ने कहा, मेरी उम्मत का बहुत बड़ा मजमा अवैस करनी की शिफाअत पर जन्नत में जाएगा। ये सहाबा ने सिखाया, सहाबा ने सिखाया। आज जो मातम करते हैं, खून का मातम करते हैं, अवैसे करनी ने सिखाया। क्या 32 दांत टूटे होंगे, खून नहीं आया होगा, ख्वाजा अवैसे करनी ने किया। और ये वफ़दैना बिज़िबिन अज़ीम के मिसदाक हुसैन की कुर्बानी की याद है। इब्राहीम और इस्माइल की कुर्बानी की याद में करोड़ों दुम्बा ज़िबा करते हैं, वहाँ तो कोई इतराज़ नहीं करता। अगर वो दुम्बे, करोड़ों दुम्बे बेच कर पैसे गरीबों में तकसीम कर दें, अल्लाह राज़ी होता है? नहीं होता है। अल्लाह यही कहेगा, जानवर ज़िबा करो, खून बहाओ,
چھوٹی قربانی کی یاد میں خون بہ رہا ہے، اور جو علی اکبر کی یاد ہے، جو عباس کے کٹے بازوؤں کی یاد ہے، جو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کی یاد ہے، اس پہ ماتم کرنا اور خون بہانا بھی عین دین کے مطابق، قرآن کے مطابق ہے، اور تقاضا مودت ہے۔ ہمارے لیے یہی حجت ہے کہ کربلا سے چلتے ہوئے جب زینب کبریٰ کو مجبور کر کے اونٹ پہ بٹھایا جا رہا تھا، تو ایک مرتبہ حسین کی لاش کی طرف دیکھ کے کہا، حسین میری چادر نہیں ہے، ورنہ بے کفن چھوڑ کے نہ جاتی، مجھے ارمان ہے تمہیں بے کفن چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اور ایک مرتبہ اس اونٹ کی لکڑی والے پھٹے کے ساتھ زینب کبریٰ نے اپنا سر ٹکرایا تو سر سے پرنالے کی طرح خون جاری ہو گیا۔ سید سجاد اور باقر العلوم دو ائمہ کی موجودگی میں خون کا ماتم کیا ثانی زہرا نے، ہمارے لیے یہی حجت ہے۔ اور جس کے لیے فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، وہی رباب دھوپ میں بیٹھ کر ٹھنڈا پانی نہ پی کر درس عزاداری دے گئی ہیں۔ اور 34 سال سید سجاد خون رو کر ابن منظر گلی سے گزرا، گلی چھت کے اوپر سے چھٹے آئے، خون کے چھٹے تھے۔ بناب باقر العلوم سے پوچھا یہ خون لگ گیا، نماز پڑھ سکتا ہوں؟ رو کے فرمایا یہ وہ خون نہیں ہے جو تو سمجھ رہے ہو، یہ میرے باب سجاد کی آنکھوں کا خون ہے۔ اور امام زمانہ فرماتے ہیں صبح و شام خون کے آنسو رو رہا ہوں، دعا کیجئے ان کا ظہور ہو اور وہ خون کے آنسو رونا بند کر دیں۔ یہ لبیک ہے ثانی زہرا کی آواز پر، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو پیدل چل کے آئے ہیں انہوں نے سید سجاد کے ننگے پاؤں چلنے کی سنت ادا کی ہے، مولا ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور آگے آگے جو علم لایا گیا ہے یہ وہ فریرہ ہے علم کا جو کربلا سے آیا ہے، قمر بنی ہاشم کے روضہ سے آیا، اس کی زیارت بھی ثواب، اس کا سلام بھی ثواب۔ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، سلام پیش کرتا ہوں ان ماتمیوں کی عقیدت کو۔ یہ زینب کبریٰ کے خطبہ کی صدائے بازگشت ہے جب دربار شام میں آئی تھی۔ آج بازاروں اور گلیوں میں ماتمیوں کا ہجوم اور رش ہے، یہ عالیہ کی چادر کو رو رہے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں ظلم کے خلاف، ظالم کے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ جب آئی تھی شام میں تماشائیوں کا رش تھا، اور آپ مجلس ابتدا میں سن رہے تھے، بی بی نے کہا تم لوگ کس مذہب سے ہو؟ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو؟ کہا نہیں بی بی ہم مسلمان ہیں۔ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ محمد مصطفیٰ کا۔ الفاظ میری جرت نہیں، آئے قیدیوں کا تماشا دیکھنا، فرماتی قیدیوں کا تماشا دیکھنا، تمہیں پتہ یہ قیدی کون ہے؟ کہا نہیں بی بی، کہا میں محمد کی نوازی ہوں، تم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ کے آئے ہو۔ اب ایک مرتبہ ممبر سے تخت سے اعلان ہو رہا تھا، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا باغی ہیں، نعوذ باللہ، اور باغی تھے، دین کے، نماز نہیں پڑھتے تھے، یہی مشہور کر رہے تھے۔ اس وقت زینب کبریٰ نے کہا سجاد میں خطبہ پڑھوں، اجازت دیتے ہو؟ فرمایا آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ جب ملعون نے کہا نا کہ یہ باغی ہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے، بی بی آگے بڑھی،
فرمایا سباغی نہیں میں زینب ہاں، میری مادہ نام بطول ہے، میرا پیو سردار ولی آیت نانا پاک رسول ہے۔ بی بی ادھی ایسا باغی نہیں، سجانو ایسا باغی نہیں، میں زینب ہاں تے میرا نانا پاک رسول ہے، میرا پیو سردار ولی آیت امڑی پاک بطول ہے۔ بی بی آدھے میرا ویر ریائے سادیو باغ نماز نہیں، میرا ویر ریائے وچ سجدے دے تے بہوں دیر تائی مشغول ہے، ساکوں پاکے ہاتھ کڑیاں تساں کیتے دین دغلات اصول ہے۔ ماتم حسین خطاب فرمائیں گے، درود بر محمد و آل محمد۔ دھوپ میں چل رہے ہیں اور آج یہ دیکھ کے میں بہت انسپائر ہو رہا ہوں اور مجھے بہت اطمینان ہو رہا ہے کہ چہلم کا یہ جلوس عاشورہ کے جلوس کے برابر ہو گیا ہے، بلکہ اسے بازی لے گیا ہے۔ تو آپ عزاداران کے لیے اور مومنین کے درجات بلند کرنے کے لیے ایک دفعہ بہت شوق سے درود شریف پڑھیں۔ اور یہ درود کو کوئی ہلکی یا چھوٹی عبادت نہیں سمجھنا۔ شہد کی مکھیوں سے کسی نے پوچھا کہ تم رس تو چوستی ہو کڑوے کسیلے پھولوں کا اور شہد بناتی ہو تو میٹھا، راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب رس چوستی ہیں، جب شہد بناتی ہیں تو محمد و آل محمد پر درود پڑھتی رہتی ہیں تو شہد بنتا ہے۔ آج ہم چہلم کا جلوس نکال رہے ہیں امام مظلوم کا، کہ جو جب کربلا کی طرف رواں دواں تھا تو کہہ رہا تھا میرا ساتھ چھوڑ دو۔ مکہ سے چلے تو بے شمار لوگ ساتھ تھے۔ پہلی منزل پر ہی آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی حکومت لینے نہیں جا رہے،
یہ سلطنت کا جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ تو جو رسالت کا انکار ہو رہا تھا، جو توحید اور عدل کا انکار ہو رہا تھا، اس کا اثبات کرنا ہے۔ جب آپ نے فرمایا تو ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، صرف وہی رہ گئے جو مدینے سے ساتھ آئے تھے، اور وہ تھے آل ابی طالب۔ اور کربلا کا میدان سج گیا، جن جن کا نام فہرست میں تھا وہ پہنچ گئے۔ بیٹھ جو پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ حور کا نام تھا، ابھی ادھر تھا، جب وہ آ گیا تو پھر میدان قرطہ برپا کر دیا۔ شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی نبی یا وسیع کو ایسے اصحاب ملے ہوں جیسے تم مجھے ملے ہو۔ تو اصحاب رسول اور خاندان رسول اور اطرت رسول پر ایک دفعہ بڑے شوق سے ضرور پڑھ دیں۔ دیا بجھا دیا، فرمایا چلے جاؤ چلے جاؤ۔ خیمے میں اندھارا کر دیا، دل روشن کر دیے، روحیں روشن ہو گئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو عرش تک سارا نظر آنے لگ گیا، پتہ چل گیا حق کدھر ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک دفعہ کا مرنا ہے، 700 دفعہ زندگی ملے تو پھر آپ کے قدموں میں اس کو نثار کریں گے۔ یا شیعہ قوم، وہ بڑی خوش قسمت ہو، خدا کی قسم، یہ تمہاری قسمت ہے، تمہارا نام لکھا ہوا ہے، ایسے نہیں آپ آگے ہو۔ یہ آپ دیکھو کہ عاشور کے دن جب سب قربانیاں ہو گئی، اس وقت آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو نصرت کرے؟ ہم پوچھ سکتے ہیں اے امام، تو لوگوں سے کہہ رہا تھا چلے جاؤ چلے جاؤ، اور اب جب سارے جدا ہو گئے تو کس کو پکار رہے ہو؟ وہ ہم سے مخاطب تھے، آپ سے اور مجھ سے مخاطب تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم اسی استغاثے کے جواب میں ادھر ہیں۔ یہ جن نے محنت کی ہے، یہ جو ذوالجناح ہے، یہ جو تازیہ ہے، یہ جو علم ہے، یہ اسی کی نسبت ہے، اور نسبت ہی کسی چیز کو عظیم بناتی ہے۔ یہ ہم وہی برپا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کربلا کا منظر نظر آ جائے، اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ادھر میاں والی کے چوک میں کھڑے ہو، میں الفاظ کہتا ہوں تو آپ کربلا میں پہنچ جاؤ، یہ بھی مومن ہی کی شان ہے۔ اور آپ نے دیکھو شیعہ قوم، کیا شان تمہاری۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی نیکیاں کر لو اچھی بات ہے، نیکیاں ہونی چاہیے، اچھے اعمال ہونے چاہیے، لیکن جب چلیں گے نا جنت کی طرف تو پھر آواز آئے گی وقفہم، ان کو روک لو۔ سارے اعمال والے بڑے بڑے ان کو روک لو، کیوں ان سے سوال کیا جانا ہے؟ وہ ہے آج جو ہم کر رہے ہیں، محبت محمد و آل محمد کا سوال کیا جائے۔ اور ائمہ نے فرمایا کہ ساری نیکیاں اچھیاں جنت میں جانا شفاعت سے ہے، اور جنت کے دروازے پر کسی نے کیا لکھا ہوا ہے؟
शफीए रोज़े महशर मोहम्मद अस्तु अली। और जो भी कोताही हो जाए ना, होनी तो नहीं चाहिए। और मैं जहाँ ये कहूँ कि जो हमारी नई नस्ल है, यार तुम पे जो ड्यूटी आयद हो गई है कि इसको जारी रखना है। ये आजादारी हमारी पहचान है, हमारी रूह है, हमारी जिंदगी है। जिंदा रहना है और गैरत के साथ और ईमान के साथ जिंदा रहना है, आजादारी को जिंदा रखना। और बच्चों यार नमाज पढ़ा, इमाम का नाम लेने वाला हो तो नमाज मोहब्बत नमाज के साथ और मजबूत हो। बेशक बेशक। तो मैं ये कह रहा था कि शिया कितना ही कमजोर और कमतर क्यों न हो, होता आलम है, जाहिल नहीं होता। जिहादत तो शियत की जिद है। शिया का गैर जाहिल हो सकता है, शिया जाहिल नहीं हो सकता। वजह उसकी क्या है कि वो इल्म के दर पे बैठा है। वो कहाँ बैठा है? इल्म के दर पर। और अली उसका दर है। जिसको इल्म चाहिए दरवाजे से आए। हम वो नहीं है जो नकब लगा के आए कि फलां के आए, हम आते ही दरवाजे से। वो हमने तो सहरा के दर पे झुकना सीखा है। और हमारे तो वो हमारे सामने मॉडल हैं कि जो अपनी दाढ़ी से झाड़ू देते थे फातिमा के दर पर। और नवाजने वाले हमारे ऐसे हैं कि जब खंदक का मार्का हुआ, वो तजवीज थी हजरत सलेमान फारसी की, और आप बहुत तेज खोदते थे, तो हिस्से बांट दिए गए, ये खोदना है, ये खोदना है। तो जिसमें हजरत सलेमान फारसी हो, उन्होंने ज्यादा, वो हिस्सा ज्यादा था। तो अंसार और मुहाजिरीन में ये तनाज़ा हो गया कि अगर उनका हिस्सा इधर शामिल करते थे तो ये जीतते थे, उधर करते थे तो वो। तो उन्होंने कहा जी अंसार के साथ हैं। उन्होंने कहा क्योंकि आप मक्का से नहीं आए थे, आप शाम से आए थे, हजरत सलमान फारसी। उन्होंने कहा नहीं जी ये मुहाजिर हैं। आपके पास तनाज़ा गया, आपने फरमाया ला नहीं, अस्सलमानु मिन्ना अहलुल बैत। वो शान देखो जरा, आपकी शान कितनी बढ़ा दी। जिनके गुलाम हो वो आपको अपने साथ शामिल कर रहे हैं। और मखदूम कौनैन तो जन्नत में जाएंगे नहीं जब तक एक एक शिया को देख के वहां भेज नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कमजोरी हो सकती है, इंसान है, किसी चीज में हो जाए, मोहब्बत अहले बैत में कमजोरी नहीं है। वो यार इस डर की तो कनीज़ाए आलम है। कूफा की मस्जिद, एक मौलवी जो वहां तकरीर करते थे, उनको हुकाम ने कहा कि यार तू नारा लगा दे कि सलूनी सलूनी कबला तफकिदूनी, ताकि लोग कहें कि एक अली तो नहीं था, और भी बहुत जो ऐसे नारा लगा सकते हैं। वो बैठ गया, जो सामने लोग थे उनको ब्रीफ कर दिया गया कि सवाल आसान पूछना कि आज दिन कौन सा है और गर्मियां हैं कि सर्दियां हैं। ब्रीफ कर दिया गया, ब्रीफ किया जाता है हुकूमतों की तरफ से। उन्होंने सलूनी सलूनी का नारा लगा दिया। एक कनीज जो दर अली पे रही थी, वो गुजर रही थी, कानों में आवाज पड़ी, तो उसने कहा क्या अली जिंदा हो गया? झांक के देखा तो मौलवी साहब बैठे हैं, अंदर आ गए। उन्हें कहा मौलवी साहब बड़ा दावा कर दिया है, आप तो फरमाते थे कि मैं आसमानों के रास्तों को
को जानता हूँ उससे कहीं बेहतर जितना मैं जमीन के रास्ते। इतना बड़ा दावा करो, उसने कहा मैं ठीक कर रहा हूँ, पूछो मुझसे सवाल। उसने दिल में कहा कि औरत से तो नहीं हारता हूँ, इससे तो नहीं हारता हूँ। क्या कनीज थी, उसने कहा आसमानों के रास्ते नहीं पूछती, जमीन के रास्ते भी नहीं पूछती। ये जो तेरा अमामा है जिसे तू खुद बांध के आया है, इसके बाल बता दे कितने, वो इसके बाल बता दे। वो मबहूत हो गया। और कनीज ने कहा वो लोग सामने बैठ के गिन रहे हैं, बता देंगे ठीक है कि गलत है। मबहूत हो गया, पगड़ी उतार के गिने 1 2 3 कि इतने हैं। कनीज ने कहा ऐसे तो नहीं पूछा था। उसने कहा पाबंदी भी तो नहीं लगाई थी। कहा खैर फिर और पूछ लेती। उन्होंने कहा ये बताओ हज कब से फर्ज है? उन्होंने कहा जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद के साथ ही है। फिर उसने कहा कि ये जो बाल काटते हैं ये फर्ज है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्या औरत मर्द के बाल काट सकती है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जब हजरत आदम ने पहला हज किया तो बाल किसने काटे थे? तो मैं कहता हूँ कनीज इस डर की, आपकी ये खुशकिस्मती कि आप इस डर पे आए हो, कोई और डर तो है ही नहीं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अपने आप को तमस्सुक रखो, जोड़े रखो इस डर के साथ। आपने पूरी तारीख पढ़ जाओ, जितने भी बड़े वाकयात हुए हैं अंबिया पे इत्तला आए, वो सब ट्रेलर थे करबला के। सारे वो वाकयात करबला की तरफ चल रहे हैं और उसके बाद से जितने बड़े वाकयात हैं वो करबला में से निकल रहे हैं। दुनिया का कोई भी मार्का होगा तो बस करबला वालों के साथ खड़े हो जाओ, आप हक पर हो गए। तो मोमिनीन इकराम एक दफा दुरूद शरीफ जरा दिल के साथ पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। कोई इसमें शक तो हो नहीं सकता। अल्लाह ने कुर्बानी तलब की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया बेटे को कुर्बान करो। उन्होंने कुर्बान करना चाहा लेकिन अल्लाह ने उसको बदल दिया दूसरी कुर्बानी से। कुरान के अल्फाज में वो फदाए ना हो बिज़िबहिन अजीम, उसे ज़िबह अजीम का फिदिया बना दिया। ज़िबह अजीम दुम्बा नहीं हो सकता, जो पैगंबर से बदतर हो ज़िबह अजीम ये कैसे हो सकता है? इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मानिए ज़िबह अजीम आमद पिसर, ज़िबह अजीम का मफहूम बेटा है, हुसैन है। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह भाई बिस्मिल्लाह पिदर, मानिए ज़िबह अजीम आमद पिसर। और अल्लाह ने कहा कि वह तरकना फिल आखिरीन, वो इसको जारी रखा है हमने आखिरीन में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक जो भी है वो आखिरीन है, हम भी आखिरीन है। लोग पूछते हैं जी ये फिर जिक्र किसने किया, कैसे किया? और अल्लाह कह रहा है हमने जारी कर दिया है, किसी के क्या मजाल है इस जिक्र को मिटा दे। और जो लोग अदब के तलब इल्म में, उनके लिए कि बड़ा ड्रामा निगार दुनिया का है शेक्सपियर, उसने कोई 37 ड्रामे लिखे हैं। लोग कहते हैं कि सारे ड्रामे उसके मिट जाएं और एक किंग लेयर एक ड्रामा रह जाए तो शेक्सपियर की अदमत वैसे ही रहेगी। हम ये कहते हैं सारे पैगाम मिटा दो, हजरत ज़ैनब का एक खुतबा रहने दो,
تو یہ ذکر جب یہ قافلہ لٹا پھٹا مدینے واپس پہنچا ہے تو امام نے حکم فرمایا مدینے والوں کو کہا باہر آ جاؤ اور ایک ایک بات کربلا کی بتائی ہے. وہ کیا کیا پوچھتے ہو یار, مجھے حیرت اس لوگوں کہتے ہیں یہ ذکر کیسے آ گیا, یہ ایسے آ گیا کہ ہم نے خون دیا ہے. وہ نجف سے دور, وہ حسین کیا ہے کٹا ہوا, نجف سے دور, مدینے سے دور, اشکیا میں گھرا ہوا ہے, مگر میرا امام ڈٹا ہوا ہے. پیغام ہے ڈٹو. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. زباں علی کی محمد کا ترجمہ حسین, زباں علی کی محمد کا ترجمہ حسین, لکیر حق و باطل کے درمیان حسین, نفع کو مکر و دغا کی مرید ہو جائے, نہ ہو حسین تو دنیا یزید ہو جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے. بے شک ہدایت حسینی سے ہے اور نجات حسینی سے ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب سفینہ نجات ہیں, مگر امام حسین علیہ السلام کا سفینہ ہمارے سفینے کے مقابلے میں بہت تیز رفتار ہے. اس کی مثال یوم عاشور ہمارے سامنے ہے کہ حور جیسا گناہگار خطاکار توبہ کر کے سفینہ حسین میں سوار ہو جاتا ہے اور ابھی سورج غروب نہیں ہوتا کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے امام حسین علیہ السلام اور سفینہ نجات اور چراغ ہدایت کا, تو اس میں کوئی قید نہیں, کوئی بھی ہدایت کوئی قید نہیں. چراغ کا کام ہے روشنی دینا, اور اس کو دیکھ کر کوئی بھی سیدھے راستے پر آ سکتا ہے. محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے, محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی. درمیان تھا خاتون کا دلارا
جی قدم قدم چل دے جی وقت میرا پاک امام لازِ بات اور نجاز الجناح ایک منت لا علاقے میں منت لا تو جناب اور نجاز مولا کیڑی منت تے ایلی اکبر دے پاک بابے جیسے لنگر کی دے لگا وان گھوڑا یوں دی لاش ہوتے لاش ہوتے ہائے وہ بھر کے آوچ میری بھین پلیں دی میرے ڈاڑی لہ دے ہاں وہ اکبر کو کھا ظلم دی برچی گئی وان دیکھ تسئی رات رک گئی ہے سیاہ اوہوے وادی قدم قدم چل دے آؤ جی قدم قدم چل دے آؤ جی کربلا وچ آکے میرا کچھ بھی نہیں بچا میرا اللہ میں حسین کربلا وچ آکے میرا کچھ بھی نہیں بچا میرا اللہ میں حسین کربلا وچ آکے میرا کچھ بھی نہیں بچا لگا وان گھوڑا لاش ہوتے جیدی ہون مسئلہ دی پئی جے کو سال 18 ہے وہ پھرکیاں وچ میری بھین پلیں دی میری ڈاڑی لہ دے کھا ظلم دی برچی گئی ہے ون دیکھ تسئی رات رک گئی اس یہاں اوہوے واندی پئی میرا کچھ بھی نہیں بچا
نہیں تھا ظلم و جور سے زیادہ حسین کا، چھل نہیں تھا ظلم و جور سے زیادہ حسین کا، اپنے لہو میں تر تھا لبادہ حسین کا، لیکن اصول دین کو بچانے کے واسطے، باطل پہ چھا گیا ہے ارادہ حسین کا۔ اب آپ کے سامنے ڈاکٹر محمد علی نجفی خطاب فرمائیں گے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں بھائی، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ عزیزان مظلوم کربلا، آج چہلم کا دن ہے اور مجھ سے پہلے بہت سے علماء کرام، واعظین کرام آپ کے سامنے فلسفہ اربعین کو بیان کر چکے ہیں۔ یہ چہلم کا جلوس امام حسین علیہ السلام سے تجدید عہد ہے۔ یہ چہلم کا جلوس امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے نیت سے نکالا جاتا ہے۔ ہم سب لوگ اس جلوس میں صبح سے جمع ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے حضور لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ اربعین کربلا میں کر چکے ہیں، بہت سے لوگ کربلا کی زیارت کو جا چکے ہیں، اور جو لوگ نہیں جا چکے ہیں کم از کم وہ یہ شوق ضرور رکھتے ہیں کہ کربلا جائیں۔ عزیزان مظلوم کربلا، دنیا کے ریکارڈ میں ہے کہ اس وقت اگر کہیں پر ایک پرامن مجمع جمع ہے تو وہ نجف اور کربلا کے بیچ میں جو 70 سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس میں جمع ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ سب زائرین کرام اس صحرا کی طرف بھاگے جا رہے ہیں؟ ایسا مجمع کسی ریتیلے علاقے میں ہی کیوں ہے؟ یہ پہاڑی علاقے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ افریقہ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ عرب کے دوسرے ممالک میں کیوں نہیں ہے؟ بس اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب نے یوم الست سے یہ عہد کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہیں گے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ عزیزان مظلوم کربلا، یہ اس سال کا اربعین اور پچھلے سالوں کے اربعین میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ پچھلے سال ہم سب لوگ، ہم میں سے بہت سے لوگ اربعین کے لیے کربلا جایا کرتے ہیں، لیکن اس سال ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مشی کا اہتمام کیا گیا ہے، اسی طرح سے مواقب لگائے گئے ہیں، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ راول پنڈی ہو، چاہے وہ فیصل آباد ہو، یہاں تک کہ ہمارے اس شہر میں بھی اس وقت ہمارے درمیان بہت سے ایسے عزاداران مظلوم کربلا موجود ہیں کہ جو پیدل چل کر آج گرد و نواح سے میاں والی تشریف لائے ہیں اور اس جلوس کا حصہ بنے ہیں۔ ہمارا سلام ہے ایسے
عزاداروں پر کہ جنہوں نے اپنے اس سفر کی مشکلات کو پس پش ڈالا، کہ جنہوں نے کسی اور چیز کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور بس امام حسین علیہ السلام سے استغاثے کا جواب دیا، ان کی نصرت کو نکلے۔ بس یہ مشی بھی نصرت حسین ہے، یہ جلوس بھی نصرت حسین ہے، یہ نوحہ پڑھنا یہ بھی نصرت حسین ہے، یہ ماتم کرنا، یہ زنجیر زنی کرنا یہ نصرت حسین ہے، یہ سبیل لگانا یہ نصرت حسین ہے، یہ نیاز بانٹنا یہ نصرت حسین ہے۔ اور یہاں پر خصوصی ذکر ہمارے ان ہیروز کا کہ جو ضلعی انتظامیہ کی شکل میں، کہ جو پولیس کی شکل میں، کہ جو ہماری ایجنسیوں کی شکل میں ہم سب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بے شک یہ نصرت حسین ہے، یہ عزاداری ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اس طرح جوڑ کے رکھتی ہے کہ یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے یا کوئی سنی ہے، کوئی مسلم ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، جو مرضی زبان بولتا ہو، بس اگر وہ اس فرش پر موجود ہے تو وہ حسینی ہے۔ اور اس پر ایک میں شعر کہوں گا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ حضرت علی حسین آج سے 40 دن پہلے ہم لوگ اسی طرح سے اس کی جگہ پر جمع تھے اور عاشورہ کا جلوس نکال رہے تھے۔ وہ عاشورہ کا جلوس شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب تھا، اور آج کا جلوس اسیران شام اور حضرت زینب کے نام سے منسوب ہے۔ کیا رتبہ ہے حضرت زینب کا کہ جن کے سامنے ان کی ماں کی شہادت ہوئی، پھر ان کے باپ کی شہادت ہوئی، پھر امام حسن علیہ السلام ان کے بھائی کی شہادت ہوئی، اور پھر کربلا میں ایک ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ عباس بھی نہ رہے، اونا محمد بھی نہ رہے، اکبر و قاسم بھی نہ رہے، اور امام حسین علیہ السلام بھی نہ رہے۔ لیکن حضرت زینب وہ بہادر خاتون ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں سے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اپنا پورا زور لگایا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو کہ توحید کا نام، کہ توحید کا ذکر ہمیشہ تک جاری رہے، اس کو مکمل کیا۔ اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کا نام بھی اس دنیا میں آج تک حضرت زینب کی محنت کا ہی پھل ہے۔ اور یہ صرف حضرت زینب کا ہی معجزہ ہے کہ آج دنیا میں بچہ بھی امام حسین علیہ السلام کے نام کو جانتا ہے۔ ہر بچے کو پتا ہے کہ اربعین حسینی کیا ہے، کہ یہ کربلا معلیٰ کیا ہے، کہ یہ نجف سے کربلا کیا ہوتا ہے، اربعین حسینی پر یہ مشی کیوں کی جاتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ حضرت زینب نے امام حسین علیہ السلام کا نام اس پوری دنیا میں عام کر دیا ہے۔ ہمارا سلام ہو حضرت زینب پر کہ جنہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے یزید جیسے جابر اور فاسق انسان کو اس دنیا میں باطل کا نشان بنا دیا کہ یزید کا نام کبھی بھی کوئی عزت سے نہیں لے سکتا۔ یزیدیت 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 حسینیت حسینیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ہی معجزہ ہے۔ بس ان دو اشعار سے میں اپنی تقریر کو تمام کروں گا کہ زینب نے پردہ ہائے ستم چاک کر دیے،
زینب نے پردہ ہائے ستم چاک کر دیے تھے، ورنہ واقعات پہ پردے پڑے ہوئے تھے، ورنہ واقعات پہ پردے پڑے ہوئے۔ دو جہاں میں آج ہے ماتم بپا شبیر کا، دو جہاں میں آج ہے ماتم بپا شبیر کا، معجزہ کہتے ہیں اس کو زینب دلگیر کا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یا